ایک گاؤں میں ایک نواب صاحب رہا کرتے تھے اور بہت بڑی جائیداد اور زمینوں کے مالک تھے۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ان کے آس پاس کے لوگ بھی نواب صاحب سے بہت خوش تھے۔ ایک دفعہ نواب صاحب بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں ان کا چھوٹا پیشاب بند ہو گیا۔ قریب کے سارے حکیم اور اتباع نے اپنے تمام نسخے آزما لیے مگر نواب صاحب کو کسی طور آرام نہ آیا۔ تنگ آ کر نواب صاحب نے اپنے ملازم حکیم سے کہا کہ وہ قریب کے گاؤں میں جا کر منادی کروا دے کہ جو ہمیں اس بیماری سے نجات دلائے گا ہم اسے 100 اشرفیاں انعام دیں گے۔ بہت سے لوگ انعام کے لالچ میں نواب صاحب کا علاج کرنے آئے مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ نواب صاحب کی تکلیف روز بروز بڑھتی جا رہی تھی مگر کوئی بھی حکیم ان کا علاج تلاش نہ کر سکا۔ ایک دن ایک بزرگ پھٹے پرانے حال میں حویلی کی گیٹ پر پہنچے اور دربان سے اندر جانے کی اجازت چاہی۔ دربان نے بزرگ کا حلیہ دیکھ کر انہیں بھگانا چاہا مگر بزرگ بضد رہے کہ انہیں نواب صاحب سے ملنا ہے۔ بمشکل تمام دربانوں نے ان بزرگ کو نواب صاحب کے پاس جانے کی اجازت دی۔ وہ بزرگ نواب صاحب کے پاس پہنچے اور علاج کی اجازت چاہی۔ نواب صاحب نے ان کا حلیہ دیکھ کر بے دلی سے اجازت دے دی۔ ان بزرگ نے خربوزے منگوائے اور چھیل کر نواب صاحب کو کھلانا شروع کر دیے۔ ابھی نواب صاحب نے 2 ہی خربوزے کھائے ہوں گے کہ انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ جلدی سے استنجا خانے کی جانب تشریف لے گئے، اور جب ان کی واپسی ہوئی تو ان کے چہرے کا اطمینان بتا رہا تھا کہ وہ تکلیف سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ ان بزرگ نے نواب صاحب سے ان کا حال پوچھا اور تسلی ہونے پر اجازت چاہی اور اپنا انعام طلب کیا۔ نواب صاحب نے بخوشی 100 اشرفیاں ان بزرگ کو دے دیں۔ نواب صاحب کا ملازم حکیم بھی یہ سب دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر یہ علاج اس کے دماغ میں آ جاتا تو یہ اشرفیاں ابھی اسے مل چکی ہوتی۔ خیر، بزرگ اپنا انعام لے کر اپنی راہ چل پڑے۔ جاتے جاتے دربان کو اپنا پتہ بتا گئے۔ نواب صاحب صحت مند ہو کر بہت خوش تھے اور انہوں نے ایک بہت بڑی دعوت کا انعقاد کیا جس میں ہر خاص و عام کو مدعو کیا گیا تھا۔ کچھ ماہ بعد نواب صاحب اسی تکلیف میں دوبارہ مبتلا ہو گئے۔ ہر طرح کا علاج کرنے کے باوجود بھی ان کی تکلیف دور نہ ہوئی تو انہوں نے دوبارہ منادی کی تجویز دی۔ ان کے حکیم نے کہا کہ بلا وجہ 100 اشرفی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خربوزے منگوائیے، میں ابھی علاج کیے دیتا ہوں۔ نواب صاحب کے حکم پر دوبارہ خربوزے لائے گئے اور حکیم صاحب نے نواب صاحب کو خربوزے چھیل کر کھلانے شروع کر دیے مگر اب کی بار خربوزے کھا کر بھی نواب صاحب کی حالت نہ سدھر سکی۔ اب حکیم بھی پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ اشرفیوں کے لالچ میں وہ کس مصیبت کو دعوت دے بیٹھا ہے۔ وہ بھاگا بھاگا حویلی سے باہر آیا اور سب ملازمین کو جمع کرنے کے بعد منادی کا حکم سنایا۔ دربان نے جب یہ سنا تو اس نے بتایا کہ وہ حکیم کا پتہ جانتا ہے، وہ اسے پکڑ کر لے آئے گا۔ حکیم نے اسے فوراً ان بزرگ کو لانے کا حکم دیا۔ حکیم اور نواب دونوں بے چینی سے بزرگ کا انتظار کرنے لگے۔ بزرگ نواب صاحب کے پاس پہنچے اور ان کی حالت دیکھ کر خربوزے لانے کا کہا۔ نواب صاحب کے حکیم نے کہا کہ وہ نواب صاحب کو خربوزے کھلا چکا ہے۔ بزرگ بضد رہے کہ خربوزے لائے جائیں۔ بالآخر ان کی ضد سے مجبور ہو کر نواب صاحب نے خربوزے لانے کا حکم دیا اور نواب صاحب کو حاجت محسوس ہوئی اور وہ اپنی حاجت روا کرنے گئے۔ واپسی پر نواب صاحب نے بزرگ کو گلے سے لگا لیا اور اب کی بار ان کی خدمت میں 200 سونے کی اشرفیاں پیش کی گئی۔ بزرگ نے وہ اشرفیاں لینے سے انکار کیا اور جانے کی رخصت مانگی۔ نواب صاحب نے کہا، پہلی بار جب میری طبیعت خراب ہوئی تھی تو آپ نے مجھے خربوزے کھلائے، اب کی بار طبیعت خراب ہونے پر وہی علاج میرے حکیم صاحب نے کیا تو اس نے اثر نہ کیا، لیکن آپ نے آ کر پھر خربوزے سے ہی علاج کر دیا۔ بزرگ نے جواب دیا، پہلے جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو اس موسم میں خربوزے کا گودا فائدہ مند تھا اور اس موسم میں، اور اب کی بار جو آپ کو مسئلہ ہوا ہے تو اس موسم میں خربوزے کا چھلکا فائدہ دیتا ہے۔
میرے لیے 100 اشرفیاں ہی بہت ہیں، یہ اشرفیاں آپ میری طرف سے اپنے حکیم صاحب کو دے دیں۔ نواب صاحب کا حکیم بزرگ کی بات سن کر دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا، بزرگ سے معافی کا طلبگار ہوا اور ان کی شاگردی اختیار کر